بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الخامس فی انہ تعالی یجب علیہ اللطف وہو ما یقرب العبد الی الطاعة ویبعدہ عن المعصیہ۔ پانچویں چیز جو عدل الہی کی بحث سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر لطف واجب ہے۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ ایک، لطف کیوں واجب ہے؟ دو، یہ دو سوال ہیں۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ بڑی تفصیلی بحث اس کی بعد میں پڑھیں گے۔ لطف ما یقرب العبد الی الطاعة، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بندے کو اطاعت الہی کے قریب کرے، وَيُبَعِّدَهُ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ، اور نافرمانی سے اسے دور کرے، اسے لطف کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجبار ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ تمکین ہو۔ پھر دو سوال اور آ گئے، یہ اجبار کیا ہے اور یہ ہے بہت غور۔ تمکین میری جان یہ ہوتا ہے کہ کسی فعل کو بجا لانا جس چیز پر موقوف ہو، جن وسائل پر موقوف ہو، ان وسائل کا مہیا کرنا، یہ اور چیز ہے، لطف اور چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خوب، اللہ نے حکم دیا فلاں کام کرو، بہت توجہ۔ اس کام کو کرنے کے لیے اگر طاقت چاہیے تو اس نے دینی ہے، اگر صبر چاہیے تو اس نے دینا ہے، اگر اس کے لیے کوئی مالی وسائل چاہیے تو اس نے دینے ہیں۔ اب یہ سب دینا اس کے لیے اس فعل کو بجا لانے کی شرائط ہیں۔ اگر شرائط نہیں ہوں گی تو پھر مشروط بھی لطف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ لطف الجا کا کام نہیں ہے۔ الجا یعنی اجبار، کان سے پکڑ کر کام کروا دینا، یعنی یہ کیا کہ بندے کی مرضی ہی نہ ہو، بندے کو کوئی اختیار بھی نہ ہو، بس اس سے جبرن کروانا، لطف اس چیز کا نام بھی۔ بہت توجہ آ جان۔ پھر کیا ہے؟ درخور، ایک فعل انجام دینے کا اس نے حکم دیا، اس فعل کو بجا لانے کے لیے جو وسائل ضروری تھے وہ بھی مہیا فرما دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایسے اقدام اور بھی کرے کہ جس سے بندہ خوشی خوشی اس کام کو کر دے، اس کی نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ مثلا ہم اپنی مثال لیتے ہیں تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ راولپنڈی سے جا کر میرا یہ کام کر آئے، ٹھیک ہے جی۔ گاڑی بھی اس کے پاس، موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہے، مثلا پٹرول بھی ہے، پیسے بھی ہیں، جو وسائل ہیں وہ سارے اس کو، لیکن بندہ ہے ذرا سردار مزاج، وہ کہتے ہیں شانی صاحب خود کہیں گے تو میں جاؤں گا، ویسے بھی جائے گا لیکن کیوں؟ تاکہ ان پر میرا ذرا
احسان ہو جائے. باجی شاہنی صاحب نے خود منت کی ہے، پھر اب کیا کریں جی. اور شاہنی صاحب اس کو کہہ بھی سکتے ہیں. اب الفاظ پہ غور کرنا میری جان، کہہ بھی سکتے ہیں. شاہنی صاحب کی اس کو کہنے میں کوئی توہین بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں. دو، شاہنی صاحب یہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ کرے، تو عقل کہتا ہے اب شاہنی صاحب کو کہنا چاہیے. اگر وہ نہیں کہیں گے تو نقض غرض لازم آتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر وہ چاہتے ہی نہیں ہے. یہ مثال سمجھ آ گئی؟ شاباش. اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے جو وسائل ہیں وہ بھی اللہ پاک نے مہیا فرما دیے ہیں. دو، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ ضرور پڑھے، لیکن میں اس کو مجبور بھی نہ کروں، لیکن پڑھے بھی صحیح. اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں 2-4 نبی بھیج دوں، میں قرآن بھیج دوں، یا اس کو تبلیغ ہو جائے، بات اس کے کانوں تک پہنچ جائے کہ اگر نہیں پڑھے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، اگر تو کرے گا تو میں تمہیں یہ دوں گا. ایسا کہنے سے اگر بندہ خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے اور یہ کہنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور ادھر اللہ چاہتا بھی ہے کہ یہ نماز پڑھے، اللہ پر واجب ہے ایسا کرے تاکہ بندے سے کام ہو جائے، ورنہ نقض غرض لازم آئے گا. کیوں؟ وہ چاہتا تھا نماز پڑھے، لیکن اگر تھوڑا سا فلاں کچھ کر دیتا تو وہ پڑھ لیتا، اور وہ اللہ کر بھی سکتا تھا اور نہ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا پروگرام بھی نہیں تھا. اور نقض غرض کبھی ہے، اللہ قباح کا ارتکاب نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. لطف اسی چیز کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ، توجہ کے ساتھ آ جان، جو کچھ اللہ بندوں سے چاہتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس اپنے چاہنے پر حکم بھی بندوں پر پہنچ گیا، یہ اور بات ہے، تکلیف آ گئی. اس حکم کو، اس تکلیف کو بجا لانے کے لیے جو جو ضروری وسائل تھے کہ جن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی اللہ نے مہیا فرما دیے. یہ مرلہ بھی لطف کا نہیں آیا، یہ سب ہو گیا. اب اس سے اگلا مرلہ کہ اگر اللہ پاک یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو فلاں سہولت دے دوں، یا اس کو میں فلاں بات یوں کہہ دوں، یا فلاں طریقہ اپنا لوں، تو یہ بندہ اس کام کو انجام دے دے گا اور فلاں کو انجام دینے سے بچ جائے گا، جبکہ اللہ کے لیے وہ کرنا کوئی ممتنع بھی نہ ہو. تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ ایسا کرے. کیوں؟ وہ جو چاہتا ہے کہ بندہ کرے، تو جب تو بندے سے کروانا چاہتا ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس طریقے سے بندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر اس طریقے کو اپنا. اسی کا نام لطف ہے. ما یقرب العبد الی الطاعة ویبعدہ عن توجہ میری جان، بس یہ لفظ پہ غور کرنا ہے کہ لطف کا مطلب بندے کو کچھ کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرنے کا نام نہیں ہے. لطف کا مطلب اس فعل کے وہ وسائل فراہم کرنا کہ جن کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہ لطف اس چیز کا نام، لطف اس چیز کا نام ہے وسائل فراہم ہے، حکم مکلف تک پہنچا ہوا ہے. اب اس کو بجا لانے کے لیے اگر تھوڑا سا فلاں راستہ اپنا لیا جائے، یہ طریقہ اپنا لیا جائے، تو مکلف خوشی سے اس کام کو کر دے گا اور معصیت سے بچ جائے گا. جبکہ اللہ چاہتا بھی ہے کہ وہ کرے، تو اللہ پر واجب ہے کہ یہ کچھ کرے تاکہ مکلف سے وہ فعل ہو جائے، ورنہ نقض غرض. نقض غرض کیا؟ یعنی ہم اردو میں جو کہیں گویا کہ وہ چاہتا ہی، ورنہ یہ تھوڑی سی بات تھی کر دیتا تو اگلا بندہ کر دیتا. اس کا نام ہے لطف.
ٹھیک ہوگا جی. بس دو باتیں اس میں جو عام اشتباہ ہوتا ہے، جو لوگ لطف کا معنی نہیں سمجھتے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں. لطف کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کو مجبور کرے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، نہ ایسا. لطف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ وسائل فراہم کرے جن کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا، نہ وہ تو شرط ہے. وسائل ہوں گے تو بندہ، استطاعت ہوگی تو بندہ حج پر جائے گا نا. حج بھی واجب ہو اور استطاعت بھی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی. شاباش. روزہ واجب ہے لیکن طاقت ہوگی تو واجب ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر طاقت شرط ہے اس کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. لطف ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. لطف کیا ہے؟ اس کو تشویق دلانا. آج کل کی موبائل کی دنیا میں اس کو پیکج دلانا. بھئی اگر تو گھر میں نماز کمرے میں پڑھے گا ایک نماز ایک ہوگی، اگر تو مسجد میں پڑھے گی تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، اور پھر اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو یہ ثواب ہوگا، جامع مسجد ہوگی تو فلاں. اب یہ سارے لطف ہیں کیا کہ ایسے ایسے پیکج اناؤنس کرنا کہ بندہ خوشی سے اس کو بجا لائے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے آسان مزید میرے پاس لطف سمجھانے کے لیے چیز نہیں ہے. قال الخامس، جناب علامہ فرماتے ہیں باس عادل، اس اصل موضوع کو نہیں بھولنا، اس سے مربوط پانچویں چیز یہ ہے کہ انہ تعالی یجب علیہ لطف کسے کہتے ہیں؟ جواب ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ. یہ ہے لطف کی تعریف. لا له فی التمکین، لطف میں تمکین کا کوئی حصہ نہیں. تمکین کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو آسان سمجھایا. تمکین یعنی فعل کو بجا لانے کے لیے جن وسائل کا ہونا ضروری ہے وہ وسائل مہیا کرنا. فرماتے تمکین اور چیز ہے، لطف. ولا یبلغ الالجاء، اور یہ لطف وہ بھی نہیں ہے کہ جو الجاء اجبار تک، کہ جبرن کس سے کوئی کام کرانا. جہاں جبر آ جاتا ہے پھر وہاں تکلیف کا کوئی فائدہ. لطف یہ بھی نہیں ہے. خوب فی انہ تعالی یجب علیہ لطف، اللہ پر لطف واجب ہے. لتوقف غرض المکلف علیہ، اس لیے کہ غرض مکلف اس پر موقوف ہے. فإن المرید لفعل من غیرہ، کوئی بھی بندہ جب اپنے غیر سے کسی فعل کو چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، اذا علم، اور وہ مرید جو چاہتا ہے جب اس کو اس بات کا بھی علم ہو کہ لا یفعلہ، کہ یہ بندہ جس سے میں کام کرانا چاہتا ہوں یہ اس وقت تک نہیں کرے گا الا بفعل یفعلہ المرید، جب تک کہ کہنے والا مرید وہ فعل انجام نہ دے کہ جو اس کے لیے انجام دینا باعث مشقت وغیرہ بھی نہ ہو. یعنی یہ کہتا ہے کام کروں گا لیکن جو مجھے کام کہہ رہا ہے بشرطے کہ وہ فلاں کام تو کرے نا، اتنا تو اب وہ بھی کر دے، کرنے کا انکار نہیں ہے. خوب اب فرماتے ہیں لیکن اب وہ مرید اگر اتنا بھی نہ کرے جو اس کے لیے کوئی مشقت کا باعث بھی نہیں تھا، کوئی مشکل بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے لکانا نو کے دان لغرض، اس کا مطلب پھر وہ خود چاہتا ہی نہیں ہے. خوب اور نقد غرض عقلاً کبھی. خوب یہ اللہ پر مختصر عبارت تھی. فرماتے ہیں غور کرنا گا ما یتوقف علیہ ایقاع الطاعۃ و ارتفاع المعصیہ، جس چیز پر اطاعت کرنا اور معصیت کا ارتفاع یعنی اطاعت کا انجام دینا، معصیت کو ہٹانا، جس چیز پر موقوف ہو، تارتاً یکون التوقف علیہ لازماً، بسا اوقات وہ توقف لازم بئی معنی کہ بدون ہی لا یقع الفعل، جب تک وہ نہ ہو فعل ہو ہی نہیں سکتا. کل قدرہ، جیسے میں نے آسان گزارش کیا ہے کہ روزہ رکھنا ایک عمل ہے، ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کو قدرت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی، طاقت نہ ہو.
والآلہ یا اس کے لیے کوئی آلات درکار ہوں کہ جب تک وہ نہ ہوں تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ وسائل درکار ہوتے ہیں کہ جن کے نہ ہونے کی صورت میں وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تارۃ لا یکون کذالک، کبھی بات وسائل کی نہیں ہوتی، یعنی اس پر موقوف نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ لازم نہیں ہوتے، بل یکون المکلف باعتبار الطاعت المتوقف علیہ ادنا و اقرب الی فعل الطاعہ و ارتفاع بلکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس مکلف نے ایک کام کو انجام دینا ہے، لیکن اگر فلاں کام ہو جائے نا تو وہ استاد کو بجا لانے اور معصیت سے دور ہونے کے قریب ہو جائے گا، اقرب ہو جائے گا، نزدیک ہو جائے گا۔ وسائل سارے اس کے پاس ہیں، بات وسائل کی، لیکن اگر فلاں چیز ہو جائے تو وہ اطاعت کے قریب اور معصیت سے دور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی کا نام لطف ہے، یعنی لطف کا مطلب ایسے اقدامات جو اس کو اطاعت کی طرف راغب کریں اور معصیت سے تھوڑا دور کریں۔ وسائل کی بات نہیں ہو رہی، وسائل تو اس کے بعد پہلے سے مثلاً ہیں۔ اسی لیے جو جناب علامہ نے فرمایا کہ لا حظ لہ فی التمکین، تمکین کا اس میں تمکین سے مراد یہ ہے کہ جن وسائل پر فعل کا انجام دینا موقوف ہو، لطف تمکین نہیں ہے، تمکین کا مطلب ہے وسائل فراہم کرنا، وہ شرط ہے اس کے لیے۔ فرماتے ہیں اشارۃ القسم الاول کالقدرہ فإنها لیست لطفا، یہ اس فعل کے لیے لطف نہیں بل شرطن فی امکان ہی، اس کے لیے دیکھو آجان ایک بندے میں جب طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھی، بات وہ نہیں ہے، بات لطف اس سے آگے ہے، طاقت بھی ہے رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے 2-4 پیکج کے اناؤنس کر دیں تو شاید وہ زیادہ خوشی سے رکھے گا، بات اتنی ہے۔ اس طرح علامہ نے فرمایا ولا یبلغ الالجاء، لطف جو ہے جو مرحلہ الجاء اجبار تک نہ پہنچے، کیوں؟ اگر الجاء کا مطلب اجبار، کسی سے جبرن کوئی چیز کرا لیں، اگر ایسا ہے تو پھر وہ تکلیف کے منافی ہے۔ تکلیف کا معنی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اپنے اختیار سے یا کرے یا نہ کرے، جہاں الجاء گیا پھر تکلیف تو نہ ہوئی۔ خوب اب ذرا توجہ کرنی ہے، لطف کسے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی، تمکین اور الجاء کیا ہے وہ بھی بات سمجھ۔ اب فرماتے ہیں اذا تقرر ھذا فاعلم، اب ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ لطف واجب ہے کیوں۔ ان اللطف تارة یکون من فعل اللہ فیجب علیہ، لطف بسا اوقات اس کا تعلق افعال الہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو ظاہر ہے جو افعال اس پر ہیں، جس لطف کا اس کے فعل کے ساتھ ہے وہ اس پر یقیناً واجب ہے، چونکہ ساتھ واجب الوجود ہے، وہاں امکان کا تصور نہیں ہے۔ اچھا تارۃ یکون من فعل، بسا اوقات اس کا تعلق فعل مکلف سے، فیجب علیہ تعالی تو اللہ پر واجب ہے اشعارہ بہ، اس کی طرف اشارہ کرے، یعنی اس کو بتائے، شعور دے، اس کو علم دے اور اس پر لازم کرے۔ وَتَارَةً مِّن فِعْلِ غَيْرِ مَا، بسا اوقات لطف تعلق ان دونوں سے نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کرو، ایک فعل خدا ہے انبیاء بھیجنا، ٹھیک ہے جی، امام مقرر کرنا، کتاب بھیجنا، اب یہ فعل کس کا ہے؟ اب اس کے لیے جو لطف چاہیے اس پر واجب۔ ایک فعل ہوتا ہے مکلف کا، ہمارا نبی کی اطاعت کرنا، امام کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے ساتھ مربوط ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ ہمیں بتائے یہ نبی ہے، یہ امام ہے، ہمارے اوپر لازم کرے، اطاعت واجب کرے، اس کا شعور دے، اس کا علم دے، دو ہو گئے۔ کبھی ان دونوں سے نہیں، کیسے؟ مثلا انبیاء پر لازم ہے اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، ائمہ پر واجب ہے ان دین کو محفوظ کرنا، ان کو آئندہ آگے کے لیے پہنچانا، اب یہ ان کا کام ہے۔ تو اب تکلیف میں واجب ہے العلم بہ،
نمبر 1 تکلیف میرے اوپر ہوگی تب مجھے اس کا علم ہو، وَإِيجَابُ اللَّهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ، اور اللہ اس فعل کو واجب کرے عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، او اس پر کہ تیرے اوپر یہ واجب ہے، تو یہ کر، تو یہ کر، اور اس پر ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِثْبَاتَهُ عَلَيْهِ، اب ذرا غور کرنا ہے، اللہ نے نبی بھیج دیے، یہ فعل خدا ہو گیا، ہمیں حکم کر دیا نبی کی اطاعت واجب ہے، یہ فعل ہمارا ہو گیا، اطاعت ہمارے اوپر، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ انبیاء پر بھی یہ واجب کرے کہ تم نے احکام پہنچانے ہیں، تم نے تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں کیوں انما قلنا بوجوب ذلک کل علی اللہ، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ پر لطف واجب ہے یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ لولا ذالک، اگر اللہ یہ نہ کرے لکان ناقضا لغرض، اللہ نے کہا نبی کی اطاعت واجب ہے، جناب بسم اللہ واجب ہے، اور نبی ہمیں کچھ کہے ہی نہ، ہمیں کچھ بتائے ہی نہ، احکام ہم تک، اللہ چاہتا ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جناب، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا ہے اس کے لوازمات، کچھ بتاتا بھی، تو آپ فرماتے ہیں لکان ناقضا لغرض ونقض الغرض قبیح، کیسے؟ اب اس نقض غرض کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیوں کبھی ہے، فرماتے ہیں اس انداز میں کہ ان المرید من غیرہ فعلا من الافعال، کوئی بھی شخص جب کسی اور سے کسی فعل کا ارادہ رکھتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے، ذرا غور کرنا، وَيَعْلَمُ، اور وہ مرید اور جو دوسرے سے کام کروانا چاہتا ہے اس کو اس بات کا علم ہے، توجہ آقا جان، کس بات کا؟ کہ ان المراد منہ، کہ جس سے میں کام کروانا چاہتا ہوں، لا يفعل الفعل المطلوب، وہ بندہ یہ فعل اس وقت تک انجام نہ دے گا، الا مع فعل، مگر یہ کہ ایک ایسا فعل انجام دوں میں یا وہ مرید جو چاہتا ہے کہ یفعلہ المرید مع المراد منہ، مرید یعنی کام کروانے والا اس کام کرنے والے کے ساتھ اگر فلاں انداز اپنائے گا تو یہ بندہ خوشی خوشی کام کرے گا، اور وہ انداز اپنانا یا عمل کرنا اس مرید کے لیے، اس کام کرنے والے نا، کرانے والے کے لیے کوئی باعث مشقت بھی نہ ہو۔ اچھا کیسے؟ من نوع ملاطفت، محبت سے، ایک دفعہ اے سگلین جا فلاں کام کرا، ایک طریقہ یہ ہے نا، ایک ہوتا ہے بھائی جان سردار صاحب اگر مہربانی فرمائے تو ایک گلاس پانی پلا دیں، یہ ہو گیا نہیں ہوگا؟ اب اگر ایک بندے کو پتہ ہے محبت سے کہوں گا تو خوشی خوشی جائے گا، سختی کروں گا کہے گا میں بھی سردار ہوں۔ اب توجہ کرنی میری جان، اب مجھے پتہ ہے پانی پلائے گا، لیکن اگر محبت سے کہوں گا تو، اور محبت سے پیش آنا میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، میں پیار سے کہہ بھی سکتا ہوں کہ بھائی جان ذرا ایک گلاس پانی کا پلا دیں۔ عقل انسانی کیا کہتا ہے؟ اور پانی میں نے پینا بھی ہے، عقل کیا کہے گا؟ اسی کا نام لطف ہے۔ شاباش، آگے او مکاتبت، یا چھٹی دوں گا لیکن جاؤ شانی صاحب سے لکھوا کے لاؤ، اور مجھے پتہ ہے کہ جب تک لکھ کے نہیں دوں گا اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اور لکھنا کوئی باعث مشقت بھی، اور چاہتا بھی ہوں کہ اس کو چھٹی مل جائے، عقل کیا کہے گا؟ اسی کو لطف کہتے ہیں۔ اچھا او ارسال الیہ، توجہ میری جان، پتہ ہے بندہ کام کرے گا لیکن تب تک نہیں کرے گا جب تک میرا بیٹا اس کے پاس نہیں جائے گا، پروٹوکول چاہتا ہے نا بندہ، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ کام بھی کرے اور بندہ اس کی طرف بھیجنا کوئی مشکل بھی، عقل کیا کہے گا؟ شاباش، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے اور بندہ بھیجنا اس کا مطالبہ ہے، اس کی خواہش ہے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی،
عقل کہے گا بھیجو، اگر نہیں بھیجوں گا تو نقض غرض ہے، اس کا مطلب پھر آپ کا پروگرام ہی شابہ۔ السعی الیہ، یا وہ چاہتا ہے خود میرے پاس آئے نا، اور خود اس کے پاس جانا کوئی مشکل بھی باعث مشقت بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو اور وہ چاہتا ہے کہ آپ خود اس کے پاس جائیں، عقل کہتا ہے پھر جاؤ، چلے جاؤ، اگر کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی اس میں احانت نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، تو پھر کرا لو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے دی وَأَبْصَالِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، بشرطے کہ یہ ساری چیزیں اس مرید کے لیے، اور جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے باعث مشقت نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب عقل یہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن اگر مرید یہ کچھ، مرید سے مراد کیا، یعنی وہ جو بندہ کام کرانے والا ہے، اگر کام کروانے والے کے ساتھ، وہ کرنے والے کے ساتھ وہ یہ والے کام نہیں کرتا جس کو اس کو جو وہ چاہتا ہے، اور ادھر وہ چاہتا ہے کہ کام بھی ہو اور اس کے لیے جو اضافی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کرتا، ما تصمیم ارادت ہی، جبکہ ارادہ مصمم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ضرور یہ بندہ کام کرے اور اس کے لیے جو کرنا ہے وہ تیرے لیے کوئی تکلیف کا باعث بھی نہیں ہے اور تو وہ بھی نہیں کرتا، لَعَدَّهُ الْعُقَلَاءُ نَاقِضًا لِغَرَضِهِ، عقلاء کہیں گے کہ یہ ناقض غرض، بھی تیرا پروگرام ہی نہیں تھا، کون سا مدرسہ چٹ لکھ کے دیتا، اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو چھٹی مل جائے تو ایک چٹھی لکھنی تھی نا، اس میں کون سی بےزتی تھی۔ عقلاء کیا کہیں گے، ضموا علی ذالک، اس کے اس نہ کرنے پر اس کی مذمت کریں گے۔ خوب، یہ تو ہو گئی عام دنیاوی مثال، ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي حَقِّ الْبَارِ تَعَالَى، یہی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ما ارادت ایقاع اطاعت، جب اس کا پکا ارادہ ہے کہ لوگ اطاعت کریں اور معصیت سے بچیں، تو اب وہ سارے کام کرے ما یقرب الی الطاعہ وما یبعدہ عن المعصیہ، لو لم یفعل ما یتوقفون علیہ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ ناقض غرض ہے، اور ناقض غرض کبھی ہے، اللہ کسی کبھی کو انجام نہیں دیتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر لطف واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ